ہے کہ اسلام میں آ جاؤ، اسلام میں داخلہ لے لو۔ تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا کبھی آپ نے کوئی ایسا بشر، کوئی ایسا انسان، کوئی ایسا شخص دیکھا ہے کہ جو مومن ہو اور مسلمان نہ ہو؟ بھائی یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ پہلا درجہ ہے اسلام کا، اس کے بعد کا درجہ ہے ایمان کا۔ لیکن اللہ نے مومنوں سے کہا ہے کہ مسلمان بن جاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو امام معصوم سے جب اس کی تفسیر پوچھی گئی تو فرمایا یہاں اسلام سے مراد وہ اسلام نہیں ہے جسے تم سمجھ رہے ہو۔ کہا پھر؟ کہا ہیا ولایت و علی ابن ابی طالب، یہاں اسلام سے مراد علی کی ولایت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا اے مومنو علی کی ولایت اختیار کر لو، علی کی ولایت کو مان لو، علی کی ولایت میں داخلہ لے لو، اور ہرگز ہرگز شیطان کی پیروی نہ کرنا۔ پوچھنے والا کہتا ہے شیطان کون ہے؟ کہا شیطان کوئی اور تھوڑی ہے، اسی ولایت کے دشمن ہی کو تو شیطان کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بہت مختصر گفتگو ہے، بس آپ کے 10-15-20 منٹ لے رہے ہیں اور گفتگو تمام ہو جائے گی میرے عزیزو، کہ اسی ولایت کے ہی دشمن کو تو شیطان کہتے ہیں۔ اب نبی فرماتے ہیں کہ شیطان کی دو قسمیں ہیں، شیطان الجن و شیطان الانس۔ شیطان کی دو قسمیں، ایک جناتوں میں شیطان ہوتا ہے اور ایک انسانوں میں شیطان ہوتا ہے۔ یہ قسم بتائی گئی ہے کہ جناتوں میں شیطان ہے اور انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں۔ خالی نہ دکھنے والے شیطان نہیں ہیں، کچھ دکھنے والے بھی شیطان ہیں۔ اب شیطان کو پہچانا کیسے جائے؟ تو آپ جناتی شیطان کو دیکھتے جائیے اور انسانی شیطان کو پہچانتے جائیے۔ کیسے؟ کہ وہ شیطان وہ ہے، جناتی شیطان جہاں سے شیطانیت کی شروعات ہوئی ہے، وہ شیطان وہ ہے کہ جس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، اللہ کے بنائے ہوئے کو نہیں مانا۔ یعنی شیطان کی پہچان یہ ہے کہ وہ محترم کا احترام نہیں کرتا ہے اور اللہ کے بنائے ہوئے کو نہیں مانتا ہے۔ اب چاہے جناتی شیطان ہو چاہے انسانی شیطان ہو، شیطان کی پہچان یہ ہے کہ وہ محترم کا احترام نہیں کرے گا، اللہ کے بنائے ہوئے کو نہیں مانے گا۔ غور کریں آپ، اللہ کے بنائے ہوئے کو نہیں مانے گا۔ اب وہاں اس شیطان کو دیکھیے، اس نے آدم کا نہ احترام کیا اور نہ اللہ کے بنائے ہوئے کو مانا، وہ پہچان۔ اب یہاں آ جائیے، یہاں انسانی شیطان ہے، پہچان وہی چلے گی کہ جو اللہ کے بنائے ہوئے کو نہ مانے وہ شیطان، جو اللہ کے بنائے ہوئے کو نہ مانے وہ شیطان، جو محترم کا احترام نہ کرے وہ شیطان۔ اب چاہے وہ اللہ کا بنایا ہوا آدم کی شکل میں ہو چاہے علی کی شکل میں ہو، جو نہیں مانے گا وہ شیطان ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کا۔ محترم کا احترام نہ کرے، یہ بھی پہچان ہے کہ محترم کا احترام نہ کرے وہ شیطان۔ اب سمجھے ہم جلوس لے کے اپنے روڈ پہ کیوں آتے ہیں، تعزیہ عالم سجا کے روڈ پہ کیوں آتے ہیں؟ ارے ہم چیک کرنے آتے ہیں شیطان کتنے ہیں۔ جو احترام کرتا ہوا نظر آئے سمجھیے رحمان والا ہے، جو منہ بناتا ہوا نظر آئے سمجھیے شیطان والا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پا۔ غور کریں میرے عزیزوں۔ تو دیکھیے شیطان کی خاصیت یہ ہے کہ وہ محترم کا احترام نہیں کرتا ہے اور اللہ کے بنائے ہوئے کو نہیں مانتا ہے، شیطان ہے۔ اب دیکھیے شیطان کعبے میں بھی ہیں، کعبے میں بھی شیطان، ایسا نہیں جب آپ حج کرنے جاتے ہیں تو وہاں بھی شیطان موجود ہیں، اور ایک نہیں پورے 3 موجود ہیں۔ غور کر رہے ہیں آپ، پورے 3 موجود ہیں، وہاں بھی آپ کو پتھر مارنا ہے۔ دیکھیے یہ سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ کسی عالم میں شیطان سے مروت نہ کرنا، چاہے وہ جناتی شیطان ہو چاہے وہ انسانی شیطان ہو، کوئی بھی شیطان ہو وہ مروت کے قابل نہیں ہوتے ہیں۔ یہی تو اللہ سمجھا رہا ہے کہ اس آیہ مبارکہ میں کہ 2 چیزیں اللہ نے بیان کی کہ ولایت کو اپنا لو، شیطان سے دور ہو جاؤ۔ یہ 2 چیزیں ایک ہی آیت میں بیان کر کے اللہ نے دونوں کو اکٹھا کر دیا کہ دیکھو علی علی کرتے رہنا، دشمنان علی کو کبھی نہ اپنانا۔
दुश्मनाने अली की मोहब्बत कभी पैदा ना होने पाए। और देखिए जब आप अली अली करते हैं तो इसका फ़ायदा भी मिलता है, अली अली करते हैं तो इसका बहुत फ़ायदा मिलता है। अब बात आई है तो ये सुनाता चलूँ आपको 2 मिनट में कि एक अली वाली थी औरत, नाबीना थी, अंधी थी, उसे कुछ नज़र नहीं आता था। वो हज के रास्ते में, जो उस दौर में रास्ता था काबे जाने का, तो उसी रास्ते में वो बैठ गई और जब भी कुछ उसे आहट महसूस होती थी कि कोई काफ़िला आ रहा है या कोई शख्स आ रहा है, उसे दिखाई तो देता नहीं था, तो वो दुआ मांगना शुरू कर देती थी। जब भी कोई उसे आहट महसूस होती थी तो दुआ मांगती थी। दुआ इसलिए उनके आने पर मांगती थी कि शायद ये आमीन कहेंगे आने वाले तो हमारी दुआएं मकबूल हो जाएंगी। गौर कीजिएगा, इसलिए वो जब भी कोई आहट महसूस करती थी कि कोई आ रहा है तो फ़ौरन दुआ मांगने लगती थी और कहती थी, परवरदिगारा तुझे मोहम्मद और आले मोहम्मद के हक़ का वास्ता हमें बीनाई दे दे, हमें रोशनी दे दे। सुनिएगा बहुत गौर से, मोहम्मद और आले मोहम्मद के हक़ का वास्ता, मोहम्मद और आले मोहम्मद के हक़ का वास्ता। देखिए दुआ भी आप भी मांगते हैं, हम भी मांगते हैं, लेकिन हमें तरीक़े नहीं पता है, दुआ मांगने के तरीक़े नहीं पता हैं हमें। हम दुआ मांगते हैं तो अपने जैसे दुआ मांगना है, मौला हमें ये दे दीजिए, ये दे दीजिए, ये दे दीजिए। देखिए दुआओं के कानून में उलमा ने लिखा है कि जब दुआ किया करो तो अल्लाह को आले मोहम्मद के हक़ का वास्ता दिया करो। गौर कर रहे हैं आप, आले मोहम्मद के हक़ का वास्ता दिया करो, ये दुआ रद्द नहीं होगी। तो आप गौर कीजिएगा मेरे अजीज़ों, इसने भी यही, नबी भी जब दुआ करते थे तो नबी भी ऐसे ही दुआ करते थे कि परवरदिगार तुझे अली के हक़ का वास्ता, अली के हक़ का वास्ता। और जब मौला अली दुआ करते थे तो ये दुआ करते थे, परवरदिगार तुझे नबी के हक़ का वास्ता। गौर कर रहे हैं मेरे अजीज़ों। तो अब आप मुतवज्जे हो जाइएगा, ये औरत भी यहाँ बैठती थी, नाबीना थी, दिखाई नहीं देता था, आहट महसूस करती थी, तो कहती थी परवरदिगारा तुझे मोहम्मद और आले मोहम्मद के हक़ का वास्ता मुझे बीनाई दे दे, आँखों में रोशनी दे दे, मुझे दिखाई देने लगे। एक शख्स कहता है कि मैं वहीं से गुज़र रहा था, वो दुआ कर रही थी, मैं समझा कि ये फ़कीर है, ये कोई मांगने वाली है, तो मैं आगे बढ़ा और मैंने सोचा कि इसे चंद पैसे दे दूं, दिरहम व दीनार, इसकी कुछ मदद हो जाएगी। उसने जेब से निकाला और चंद पैसे देने की कोशिश की, तो वो औरत कहती है मैं फ़कीर नहीं हूँ, मैं फ़कीर नहीं हूँ। कहा कि तेरे लिबास से तो लग रहा है कि तू फ़कीर है, गरीब है। तो उसका जुमला सुनिएगा, साहिब किताबुल फ़ज़ाइल लिखते हैं, उसका जुमला उस खातून का सुनिएगा। जैसे ही उसने कहा कि लिबास से तू लग रही है, फ़कीर है, गरीब है, आवाज़ दी तो मेरा लिबास न देख, मेरा दिल देख। अल्लाहु अकबर, मेरा लिबास ना देख, मेरा दिल देख। का क्या मतलब है? कहा मैं ज़ाहिरी पैसों से भले ही गरीब नज़र आ रही हूँ, लेकिन मेरे दिल में जनाबे अमीर की मोहब्बत है, तो मैं फ़कीर नहीं हूँ। गौर कर, मैं फ़कीर नहीं हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ, मुझे तेरे पैसे की ज़रूरत नहीं है। कहा कि तू यहाँ क्यों बैठी है? मैं दुआ करती हूँ ताकि कोई आमीन कहता हुआ जाए और दुआ मकबूल हो जाए कि परवरदिगार हमें रोशनी दे दे। गौर कीजिएगा, वो कहता है कि मैं मुस्कुराता हुआ चला गया, मुस्कुराता हुआ चला गया। एक तंजिया मुस्कुराहट होती है ना, मुस्कुराहट होती, वो मुस्कुराता हुआ चला गया। काबे पहुंचा, तवाफ़ किया, हज किया, वापस आया। गौर कीजिएगा, जो वापस आया वही शख्स, कौन जो पैसे दे रहा था, वो शख्स जब वापस आया तो क्या देखता है कि जाते में वो औरत बैठी थी, आते में वो औरत खड़ी है। गौर कीजिएगा, जाते में बैठी थी, आते में खड़ी है। जाते में कह रही थी परवरदिगारा तुझे मोहम्मद और आले मोहम्मद के हक़ का वास्ता मुझे रोशनी दे दे। आते में कह रही है अली से मोहब्बत करो, फ़ायदा मिलेगा। अल्लाहु अकबर, गौर नहीं फरमा रहे आप, अली से मोहब्बत करो, फ़ायदा मिलेगा। अब भाई ये तो पहचान गया, ये पहचान गया, ये आगे बढ़ा और आवाज़ दी कि तू वही है जो नाबीना थी चंद दिन पहले। एक मर्तबा वो औरत भी आवाज़ से पहचान गई, आवाज़ दी तू भी वही है जो मुझे पैसे दे रहा था। अल्लाहु अकबर, कहा हाँ मैं भी वही हूँ। तो कहा मैं भी वही हूँ। कहा ये बता तुझे रोशनी कैसे मिल गई, तेरी आंखें कैसे आ गई, तुझे बीनाई कैसे मिली? आवाज़ दी मोहम्मद और आले मोहम्मद से मोहब्बत करके देख ले, फ़ायदा ही मिलता है। गौर कर रहे हैं आप,
ہمیشہ فائدہ ملے گا۔ کہا اچھا تو اپنا واقعہ بیان کر۔ کہا جب میں نے یہ دعا کی تو میرے سامنے ایک شخص آیا جسے میں دیکھ نہیں سکتی تھی، آن کے وہ کہتا ہے کہ تو علی کو سچے دل سے چاہتی ہے، آل محمد کو سچے دل سے چاہتی ہے۔ وہ عورت نے جواب دیا کہ ہاں، اگر میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تب بھی آل محمد کی محبت نہ نکلے گی۔ تو وہ آنے والا کہتا ہے تو پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو یوں ملاؤ، جیسے آپ دعا میں اٹھاتے ہیں، دونوں ہاتھوں کو یوں ملاؤ اور اپنی آنکھوں پر پھیر لو۔ وہ کہتی ہے عورت کہ جیسے ہی میں نے یہ کام کیا میری آنکھیں آ گئیں، بینائی واپس آ گئی، مجھے سب نظر آنے لگا، مجھے سب دکھائی دیا مگر آنکھیں دینے والا نہیں دکھائی دیا۔ اور کر رہے ہیں ایک صلوات تو پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ مجھے سب تو دکھائی دے رہا ہے مگر جو اس نے آنکھیں دی تھی وہ نظر نہیں آیا، وہ نہیں دکھائی دیا۔ تو وہ عورت کہتی ہے کہ میں رکی نہیں، میں نے پھر دعا کی کہ پروردگار تجھے محمد اور آل محمد کے حق کا واسطہ میں نے روشنی مانگی، تو نے دے دی، اب میں دعا کرتی ہوں پروردگار تجھ سے محمد اور آل محمد کے حق کے وسیلے سے کہ جس نے آنکھیں دی ہے اسے بھی دکھا دے۔ اور کیجیے گا، اسے بھی دکھا دے، وہ آنکھیں دی ہیں تو دکھا دے کہ دی کس نے ہے۔ غور کیجیے گا میرے عزیزو۔ تو وہ عورت کہتی یہ دعا بھی میری رد نہیں ہوئی، یہ دعا بھی میری قبول ہوئی۔ آنے والا سامنے آیا اور کہا کہ تو نے بلایا ہے؟ کہا ہاں میں نہیں پکارا تھا، آپ اپنا تعارف کرا دیں، آپ کون ہیں؟ جملہ سنیے گا جو صاحب کتاب الفضائل نے لکھا ہے، غور کیجیے گا میرے عزیزو۔ تو آواز دی کہ تو کون ہے، تعارف کرا دے اپنا۔ آواز دی میں خضر ہوں۔ کہا کہ آپ نے روشنی دی ہے؟ کہا میں نے روشنی نہیں دی ہے، میں نے کسی کے حکم سے آ کے بس آپ کی مدد کی ہے۔ آواز دی تو آپ کو حکم کس نے دیا تھا؟ کہا جس کا وسیلہ تو بار بار دے رہی تھی، جس کی محبت تیرے دل میں ہے۔ آواز دی کون؟ کہا علی ابن ابی طالب نے مجھے حکم دیا تھا کہ جا اسے روشنی دے دے، یہ مانگ رہی ہے۔ میں نے آ کے تجھے روشنی دے دی علی کے حکم سے، یہ میں نے نہیں دی ہے، علی نے تجھے بینائی دی ہے۔ اللہ اکبر، علی نے تجھے بینائی دی ہے، آپ پہنچے ہی نہیں۔ بھائی یہ جناب خضر وہ خضر ہے، اگر وقت ملا تو میں رات کی مجلس میں عرض کروں گا، جناب خضر وہ خضر ہے کہ جنہوں نے جناب موسیٰ کو پڑھایا تھا، صاحب شریعت کو پڑھایا۔ جناب خضر نے علی کے حکم سے آ کے اسے روشنی دی۔ خالی روشنی دیتے تو کمال کی بات ہی نہیں تھی، لیکن جناب خضر نے ایک جملہ ساتھ ساتھ کہا، جب آئے تو ایک جملہ کہا، آواز دی میں علی کے حکم سے غلام علی تجھے روشنی دینے آیا ہوں، غلام علی تجھے روشنی دینے آیا ہوں۔ ارے یہیں سے اندازہ لگا لیجئے کہ علی کے غلام ایسے ہوتے ہیں جو موسیٰ جیسوں کو پڑھاتے ہیں۔ ایک صلوات تو بڑے محمد و آل محمد پر۔ علی کا غلام، بھائی جناب باقاعدہ کتاب میں یہ جملہ دکھا سکتا ہوں کہ جناب خضر کہہ رہے ہیں کہ میں غلام علی ہوں۔ اب غلام علی کی شان یہ ہے کہ موسیٰ جیسے نبیوں کو پڑھا ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ سوچئے ذرا، دیکھیں یہ مرتبہ بتایا جا رہا کہ جو ان کی غلامی میں آ جاتا ہے اس کا کیا مرتبہ ہوتا ہے، کیا شان۔ اس پہ حیرت نہ کیجیے گا کہ خضر اپنے کو غلام کیوں کہہ رہے ہیں، اپنے کو نوکر کیوں کہہ رہے ہیں۔ ارے یہ تو جبریل نے بھی کہا ہے کہ پروردگار ہمیں ان کا نوکر بنا دے، ان کا خادم بنا دے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ شب ہجرت باقاعدہ جبریل نے دعا کی تھی، پروردگار علی بستر پر سو رہے، مجھے ان کا خادم بنا دے۔ سید الملائکہ جو پوری شریعت آپ جو کر رہے ہیں وہ شریعت لانے والا کہہ رہا ہے مجھے علی کا خادم بنا دے۔ غور کر رہے ہیں میرے عزیزو؟ تو ان کی خدمت پہ ہی تو فخر ہے، یہی تو سب سے بڑی فخر کی بات ہے کہ ہم اہل بیت کے نوکر کہلائیں، اہل بیت کے غلام۔ جناب خضر عظمت بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم بھی اہل بیت کے گھر کے ایک خادم ہیں۔ جناب خضر روایتوں میں ملتا ہے نبی نہیں تھے، یہ خاصان خدا میں سے تھے۔ بعض روایتوں میں ان کی نبوت کے لیے ہے، لیکن نبوت ہے تو لذات ہی نبی تھے، وہ اپنے خود کے ہی لیے نبی تھے، ورنہ اس دور میں صاحب شریعت موسیٰ تھے۔ اور کر رہے ہیں میرے عزیزو، صاحب شریعت موسیٰ تھے۔ لیکن بعض
کتابوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ نبی تھے وہ، لیکن مخصوص لوگوں کے نبی تھے۔ دیکھیں نبیوں کی بھی اقسام ہوتے ہیں، کچھ نبی ہوتے ہیں جو اپنے ہی لیے صرف نبی ہوتے ہیں، غیر کو تبلیغ نہیں کرتے، کچھ ہوتے ہیں اپنے قبیلے کے نبی ہوتے ہیں۔ نبی جو اتنے آئے ہیں تو ان میں یہ قسمیں ہیں نبیوں کی کہ کچھ اپنے قبیلے کے نبی ہوتے ہیں، کچھ اپنی بستی کے صرف نبی ہوتے ہیں، کچھ اپنی بستی کے صرف نبی ہوتے ہیں، کچھ اپنے شہر کے نبی ہوتے ہیں، اپنے صوبے کے نبی ہوتے ہیں، کچھ دو جہان کے نبی ہوتے ہیں۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ جیسے ہمارے نبی جن کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، یہ نہ کسی بستی کے نبی ہیں، نہ کسی صوبے کے نبی ہیں، نہ کسی ملک کے نبی ہیں، نہ کسی شہر کے نبی ہیں، یہ دو جہان کے نبی ہیں۔ اب اس کے بیچ جو بھی رہ رہے ہیں سب کے نبی ہیں، جبریل کے بھی نبی ہیں، مولا کائنات کے بھی نبی ہیں، ابو طالب کے بھی نبی ہیں، ہمارے بھی نبی ہیں۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ ہم سب کو ان کو نبی ماننا پڑے گا کیونکہ یہ دو جہان کے نبی ہیں۔ تو نبیوں کے اقسام ہیں، کبھی موقع ملا تو اسی اقسام پہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا۔ بہرحال تو یہ آپ جانتے ہیں کچھ اللہ کے خاصان خدا ہوتے ہیں، خاصان خدا، تو انہی میں سے جیسے جناب اصحاب کہف خاصان خدا میں، جناب لقمان خاصان خدا میں سے، ان کو اللہ نے ایسے ایسے شرف دیے ہیں کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ جناب آسیہ نبی تھوڑی تھیں، وہ تو ایک خاتون ہے، لیکن شرف ایسا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ جناب آسیہ ایسا شرف، کیا شرف ہے کہ جناب موسیٰ کو پال لیا۔ جناب موسیٰ کو پالا تو قرآن نے قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا۔ بھائی غور ہی نہیں فرمایا آپ نے؟ جناب موسیٰ کو آسیہ نے پالا تو قرآن نے قصیدہ شروع کر دیا۔ یہیں سے اندازہ لگائیے کہ جو موسیٰ جیسے کو پالے، قرآن اس کا تو قصیدہ پڑھ رہا ہے، تو جو محمد مصطفیٰ کو پالے اس ابو طالب کی کیا شان ہوگی؟ ایک صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد پاک۔ بس میرے عزیزو، لیجئے یہ فضائل، یہ مناقب، یہ سب آل محمد کے دروازے تک پہنچانے کے لیے ہوتے ہیں کہ ہم آل محمد کے دروازے تک پہنچا دیں۔ میرے عزیزو، آل محمد کے دروازے تک پہنچانے ہی کے لیے تو خطبہ اور علماء آتے ہیں کہ آپ عالم تصور میں در آل محمد سے منسلک ہو جائیں تاکہ عرفان بڑھ جائے، توحید کی پہچان ہو جائے۔ آج 11 محرم ہے، میں ایک جملہ کہہ کے آغاز کروں، بس ایک روایت پڑھوں گا، گفتگو تمام ہو جائے گی۔ ایک جملہ کہتا ہوں، دنیا سمجھتی ہے، بلکہ ہم اور آپ کبھی کبھی تصور یہ آ جاتا ہے، کبھی کبھی تصور آ جاتا ہے کہ 10 محرم تو ہو گئی، محرم ختم ہو گیا، غم کے دن تمام ہو گئے۔ میرے عزیزو یاد رکھیے گا، 10 محرم غموں کے خاتمے کا دن نہیں ہے، 10 محرم غموں کی شروعات کا دن ہے، غموں کے آغاز کا دن ہے۔ ہم یہی سوچتے ہیں کہ 10 محرم ہو گئی، محرم ختم ہو گیا، غم کے دن ختم ہو گئے۔ نہیں، 10 محرم سے تو محرم غم کے دن شروع ہو رہے ہیں، اس لیے کہ 10 محرم سے پہلے زینب بے ردہ نہیں تھی، 10 محرم سے پہلے حسین کا گلا کٹا نہیں تھا، عباس کے بازو قلم نہیں ہوئے تھے، اور نہ محمد شہید نہیں ہوئے تھے۔ 10 محرم آغاز کا دن ہے غموں کے۔ 10 محرم سے پہلے سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں تھیں، سکینہ کے گوشوارے نہیں چھنے تھے، اہل حرم کی چادریں نہیں چھنی تھیں، اسیر نہیں ہوئے تھے۔ 10 محرم کے بعد زینب کے سر پہ چادر نہیں ہے، سکینہ کے کانوں میں بالیاں نہیں ہیں، خیمے جل چکے ہیں۔ عزادارو تاریخ کہتی ہے کہ قافلہ اسیر ہو کے چلا، اسیر ہو کے، بس جو میں نے وعدہ کیا اور آواز سن لے، مجلس ختم ہے، اسیر ہو کے چلا۔ ایک منزل پہ قافلے کو روک دیا گیا، ایک جملے کے لیے بس سنا رہا ہوں، اگر جملہ سمجھ گئے تو روتے ہوئے اٹھیں گے، وہی جملے پر مجلس تمام ہو جائے گی۔ عزیزو، قافلہ اسیر ہو کے چلا، منزل پہ روکا گیا، یہ وہ منزل تھی جہاں سب کے گلوں کو تھوڑی دیر کے لیے کھول دیا گیا تھا، سب کے گلے تھوڑی دیر کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ سننا جو آپ سنتے رہتے ہیں کہ الگ الگ اونٹ پہ سب کو بٹھایا گیا تھا، یہ وہی منزل ہے۔
तमाशाई औरतें तमाशा देख रही हैं। उन्हीं में से एक ने देखा कि ये जो बीबी है इसके पीछे जो एक बच्ची नज़र आ रही है, इसके चेहरे से लगता है कि बहुत दिन से इसने पानी नहीं पिया है। उस खातून ने अपनी बच्ची को बुलाया और कहा एक कूज़े में पानी ले ले, जो सबसे आगे बीबी है इसको देना और कहना आपके काफ़िले में जो बच्ची है उसे पानी पिला दो, बड़ी प्यासी नज़र आ रही है। जब पानी पी ले तो कह देना कि हमारे हक़ में दुआ कर दे, क्योंकि हमने सुना है कि असीरों की दुआ जल्दी कबूल होती है, कैदियों की दुआ जल्दी कबूल होती है। लीजिए। वो पानी लेके बच्ची आगे बढ़ी, बीबी ज़ैनब के करीब आती है, आन के कहती है बीबी आपके काफ़िले में जो बच्ची है उसे पानी पिला दो। ज़ैनब ने कूज़े आब लिया, सकीना के पास आई, आन के आवाज़ दी बेटी ये लो पानी। पानी का नाम सुनते ही सकीना कहती फूफी अम्मा क्या मेरा चचा आ गया है। आवाज़ दी बेटी ना पूछो ये लो पानी। पानी लाने की रवायत है, पानी पीने की रवायत नहीं है। पानी पीने की रवायत नहीं है, पानी लाने की रवायत है। पानी लाया गया, सकीना ने कूज़ा आब लिया। पानी लाने वाली बच्ची कहती है बीबी पानी पी लेना तो हमारे लिए दुआएं कर देना। ज़ैनब कहती बेटी पानी ना पीना, ये कहना था। कूज़े को ज़मीन पर रखा गया। बता बच्ची तेरी दुआ क्या है। उसने कहा मेरी माँ ने मुझे दुआएं नहीं बताई है, थोड़ी देर ठहर जाइए मैं माँ को बुला के लाती हूँ। दौड़ी हुई आई, आन के कहती अम्मा ये कैदी तो बड़े ही शरीफ घर के हैं, ये कैदी तो बड़े ही शरीफ ख़ानदान के हैं। अम्मा चलिए इनको दुआएं बता दीजिए चल के। वो एक मर्तबा दौड़ी हुई आती है, आन के कहती है बीबी मेरी पहली दुआ ये है कि जिस तरीके से आप कैदी बने हैं कभी हमारे बच्चे कैदी ना बने। बीबी ज़ैनब दुआ कर रही हैं, सकीना आमीन कह रही हैं। दूसरी दुआ क्या है? कहा मेरी दूसरी दुआ ये है कि जिस तरीके से ये बच्ची यतीम हुई है कभी हमारे बच्चे यतीम ना हो। सकीना कहती फूफी अम्मा ये दुआ आप ना कीजिएगा, ये दुआ मैं करती हूँ। ये कह के शाम गरीबा में जले हुए दामन को उठाया, परवरदिगारा तुझे मेरी गुर्बत का वास्ता, जैसे मैं यतीम हुई कभी इसके बच्चे यतीम ना हो। सुनना आज़ादारो, एक मरतबा आवाज़ दी तेरी तीसरी दुआ क्या है? कहा मेरी तीसरी और आखिरी दुआ ये है कि मुझे जल्द अज जल्द मदीने जाना नसीब हो। मदीने का नाम सुना, ज़ैनब का दिल भर आया। ए बीबी मदीने जाकर क्या करेगी? कहा मदीने में मेरे आका रहते हैं, मदीने में मेरी शहज़ादी रहती हैं, नाम बताएगी? कहा हाँ क्यों ना, बस मजलिस ख़त्म हो गई, अब वो जुमला सुनाना है जिसके लिए मैंने ये रवायत सुनाई है। सुनना आज़ादारो, आवाज़ दी मदीने में मेरे आका रहते हैं, मेरी शहज़ादी रहती है, नाम बताएगी? कहा हाँ क्यों ना बताऊँगी। मेरे आका का नाम हुसैन है, मेरे आका अब्बास हैं, मेरे आका अली अकबर हैं, मेरे आका कासिम और मोहम्मद हैं। ये नाम सुने बीबी ज़ैनब की आंखों में आंसू। सुनना आज़ादारो, बीबी की आंखों में आंसू। आवाज़ दी, वो सामने बीबी जो खड़ी है वो कहती है बीबी मैं अपने आका का नाम ले रही हूँ, तू क्यों रो रही है? तू तो एक कैदी है, तेरा उनसे क्या वास्ता है? तू तो एक असीर है, तेरा हुसैन से क्या रब्त है? आवाज़ दी ना पूछ, और भी कोई है? यजीदी फौज खड़ी हुई है। अब जुमला सुन लेना, मजलिस ख़त्म हो गई। एक मर्तबा का तेरा और भी कोई है? वो बीबी कहती हाँ मेरी शहजादी रहती हैं। ज़ैनब आवाज़ देती नाम बताएगी? कहा नाम बताऊंगी लेकिन ऐसे ना बताऊंगी। कहा क्यों? कहा तू देख नहीं रही है ये तमाम नामहरम खड़े हुए हैं और मैं अपनी शहजादी का नाम नामहरमों के दरमियान कैसे ले लूं? कहा कैसे बताएगी? कहा अपना कान मेरे दहन तक ले आ। बीबी ज़ैनब आगे बढ़ी, एक मर्तबा अपना कान उसके दहन तक लाई। उसने आहिस्ता से कहा मेरी शहजादी का नाम ज़ैनब है। जैसे ही ज़ैनब ने अपना नाम सुना चेहरे से बालों को हटाया, ए उम्मे हबीबा, अरे तूने ना पहचाना, यही तेरी शहजादी ज़ैनब। करबला में भरा घर उजड़ गया, फातिमा की कमाई लुट गई। हुसैन अल्लाह